دوستو آپ سب کو معلوم ہے جیسا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں رام مندر کا افتتاح ہوا اور اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کا خطاب بھی ہوا. وہ خطاب قابل غور ہے اور اس چیز سے بہت سارے مسلمانوں میں ایک مایوسی ہے، ایک احساس کا پل ہے. تو میری مسلمانوں سے درخواست ہوگی کہ آپ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بابری مسجد کو اپنے دلوں میں زندہ رکھیں، اپنی تاریخ میں زندہ رکھیں، اپنی دیواروں پر اس کی تصویر لگا کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیں. نسل بعد نسل یہ بات ان کو یاد رہے. اور دوسری گزارش یہ ہوگی کہ جس طرح ایک مایوسی ہے اس مایوسی سے نکلنے کی ضرورت ہے. آگے کرنا کیا ہے اس پر منصوبہ بنانے کی ضرورت ہے. اور خاص طور سے مسلم جو رہنما ہیں، مسلم جمعیتیں ہیں، مسلم جماعتیں ہیں، ان کے جو ذمہ داران ہیں وہ اس بات پر غور کریں کہ مسلم نوجوان ملک کی ترقی کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، ملت کی ترقی کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. آج امت مسلمہ کے نوجوانوں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، ان کے سامنے تعلیمی رائے نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ جو ملت کے وسائل پر قابض ہیں ان کو ان چیزوں پر دھیان نہیں ہے. کوئی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ صرف مذمتی قرارداد پیش کر کے یا مذمتی بیان دے کر نکل جاتے ہیں، اور اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا. ملک کی آزادی کو تقریباً 70 سالوں سے زیادہ ہو گئے. اس میں جس انحطاط اور جس تنزلی میں مسلمان پہنچ چکا ہے، جس نچلے درجے پر مسلمان پہنچ چکا ہے، اس میں کیا ہماری کمیاں رہی ہیں. ظاہر ہے کہ کسی ایک کو آپ تانا تشنی کر کے نکل جائیں وہ بھی مناسب نہیں ہے. ہم سب کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں ہم سے کمیاں رہی ہیں. ظاہر ہے کہ ذہین لوگ ہم میں ہیں، تعلیم یافتہ بھی لوگ گزرے ہیں، اور پیشہ ور لوگ بھی گزرے ہیں، مالدار لوگ بھی گزرے ہیں. پھر بھی کہاں ہماری کمیاں رہی ہے جو ہماری مجموعی حساب سے مسلمان اتنے پیچھے ہیں. میری گزارش ہوگی مسلم جماعتوں سے، خصوصاً حضرت مولانا ارشد مدنی ہے، اگر ان تک ہماری بات پہنچتی ہے کہ آپ ذمہ دار لگتے بھی ہیں اور صلاحیت بھی ہے، ظاہر ہے، اور سب سے بڑی جماعت جمعیت علماء ہند اس کے صدر بھی ہیں، تو ملک کی دوسری جماعتیں ہیں چاہے وہ بریلوی ہوں، شیعہ ہوں. ظاہر ہے کہ اختلاف دوسری جگہ ہے، وہ لائن متعین کر لیں کہ بھائی ہماری اور آپ کی لائن عقیدے کے حساب سے یا ذہنی حساب سے یہ ہوگی، لیکن ملت کی اتحاد اور ملت کے لیے ہم مجموعی حساب سے کام کریں گے، اور اس کو پار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آج جس طرح جمعیتوں نے اپنے سامنے دائرہ کھینچ رکھا ہے اس سے باہر نہیں نکل سکتے. یہ چیزیں قابل غور ہیں، اور بہت ادب سے گزارش ہے کہ آپ تمام جمعیتوں کے رہنما بیٹھیں، سر جوڑ کر کے بیٹھیں. عقیدے کا آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، اس اختلاف کو برقرار رکھتے ہوئے بہت ساری جمعیتیں مسلمان اور غیر مسلموں کو ایک ہی اسٹیج پہ بٹھاتی ہیں، اور جب کوئی بات آتی ہے بابری مسجد کی یا کہ دوسری امت کے مسائل کی، تو غیر مسلم ظاہر ہے کہ کیا بات کریں گے. جن کا عقیدہ ہی نہیں ہے، جو اللہ کو اللہ نہیں مانتے ہیں، ان کے اخلاق اچھے ہو سکتے ہیں، ان کے کردار اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن جو درد امت مسلمہ کے اندر اپنی شعار کو لے کر کے ہوگا وہ کسی دوسرے کے دل کے اندر درد نہیں ہوگا. تو اس لیے تمام جمعیتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جماعت اسلامی ہو، جمعیت علماء ہو، یا تبلیغی جماعت کے رہنما ہو. فرقہ بندیوں میں ظاہر ہے کہ اختلاف رہتے ہیں، اور اختلاف کو آپ متعین کر لو کہ یہ یہاں سے یہاں تک ہمارا اختلاف ہے، یہ لائن وہ ہے، یہ لائن عقیدے کی لائن ہے، یہ لائن اختلاف کی لائن ہے. رہی بات ملت کی، تو ہم ملت کے لیے ایک پلیٹ فارم پر آئیں، اپنے نوجوانوں کو کوئی راہ دکھائیں، اور تمام چیزوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، ان کی تربیت کے لیے کیا کردار ادا کریں. آج بھی ہندوستان میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں، بہت ساری جمعیتوں کے ہونے کے باوجود کہ 150 کلومیٹر دور پر کوئی مسلم تنظیموں یا مسلم جمعیتوں کی طرف سے نہ کوئی اسکول ہے، نہ کوئی کالج ہے. یہ بہت غلط ہوا ہے، اس پر سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جہاں تک آواز پہنچے وہاں تک گاؤں مسجد سمجھنے کی ضرورت ہے، محلے سمجھنے کی ضرورت ہے. منصوبہ بندی کرو، لڑائی جھگڑا آپسی اختلافات کو چھوڑ کر کے آپس میں ہمیں کرنا ہوگا.